السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید اور مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض عین ہونے پر اجماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے مثل ایک ایسی چیز اور دی گئی ہے، یعنی وہ حدیث ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، لہٰذا مجھے امام بنا لیا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی۔ نابینے کو بھی امام بنانا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امام کی نماز کانوں سے بلند یعنی قبول نہیں ہوتی جس پر لوگ بے وجہ اس کی بدعت، جہالت و فسق وغیرہ سے ناراض ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ جب آپ عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، ہلکی پڑھاتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے، کتنا آسان دین ہے، کتنی رعایت ہے ہمارے دین میں۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی درس میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا لمبی نماز پڑھانے والوں پر اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو، سنو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان مقتدیوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
اور جب اکیلے نماز پڑھو جس قدر لمبی پڑھو، یعنی کوئی منع نہیں ہے اکیلے نماز پڑھنے میں۔ ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع، سجود، قومے اور جلسے کو درم بھرم کر کے رکھ دیا جائے، یعنی واضح یہ ہے کہ ارکان نماز کی تعدیل طمانینت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرأت میں نسبتاً اختصار کیا جائے مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز کے لیے آئی ہوئی ماں کے ہمراہ بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اس وجہ سے چھوٹی سورت پڑھ لیتے۔ اس حدیث سے نیز سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حدیث اور دیگر روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخفیف قرأت میں ہوتی تھی۔ وہاں الفاظ مناسب انداز میں ترتیب سے پڑھنا بہرحال ضروری ہے۔ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی، یعنی ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام و سکون سے آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے جو تم پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کر کے آتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو، لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔